الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ احباب گرامی قدر، معزز اساتذہ کرام اور اس جامعہ کے غیور دل نوجوان بھائی، یقینی بات ہے میرے سے قبل میرے محترم مہم بھائی یونس صاحب بڑی ہی اہم گفتگو کر رہے تھے۔ احباب گرامی قدر، میں نے آج آپ احباب کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ طالب علم پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ جی کس طرح؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کے خوف کے ساتھ ہم آپ کو آزمائیں گے۔ مثلا اچانک دشمن کا خوف آپ پر مسلط ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اچانک کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ من الخوف، کسی قسم کا بھی خوف، یا اس کی موٹی مثال یوں لے لیں، کلاس کے اندر آپ کے اوپر اساتذہ کا خوف مسلط ہو سکتا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، پھر وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے۔ ویسے یہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل و کرم ہے کہ 6 سال بیت گئے، میں نے آج تک جامعہ کے اندر کوئی ایسا وقت آیا نہیں دیکھا کہ اس جامعہ کے اندر بھوک آئی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اسی طرح رحمت نازل فرمائے۔ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ کبھی دن کو ناشتہ کیا ہے، رات کا کھانا نہیں ہے، کبھی رات کو کھایا، صبح کا ناشتہ کیا، دوپہر کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو آزمائیں گے، سالوں سال آپ کھاتے رہے، کرونا کے 2-3 ماہ کے اندر۔ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں کا نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وہ کیسے؟ اللہ نہ کرے بہت زیادہ بندے کے پاس مال تھا، دولت تھی، اچانک ڈاکہ پڑا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کے اندر کمی کر کے، نقصان کر کے وہ اللہ رب العزت آپ کو آزمائے۔ وَالْأَنفُسِ، وہ تمہاری جانوں کا نقصان کر کے بھی آپ کو آزمائیں گے۔ اللہ جی وہ کیسے؟ ماں بیٹے کو ترستی رہی، میں نے اس زمین پر وہ واقعات سنے دیکھے، 12 سال بیت گئے، اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ اگر بیٹا زندہ ہے تو ماں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے، اگر ماں زندہ ہے تو بیٹا دنیا چھوڑ جائے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے اللہ رب العزت آپ کو آزمائیں گے۔ کیسے؟ وَالْأَنفُسِ، حضرات اللہ رب العزت ہمیں ذہنی طور پر اس آیت مبارکہ کے اندر تیار کر رہے ہیں
کہ تیار رہو. ایک مومن کو تیار رہنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کسی وقت بھی آزما سکتا ہے. والانفسی، ابھی بیٹے کی شادی کو ماں نے دیکھنا تھا، خوشیاں دیکھنی تھی، ماں دنیا چھوڑ گئی. ابھی بیٹا جوانی کے عین عالم میں ہے، ماں نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو پروان چڑھتے دیکھنا تھا، بیٹا دنیا چھوڑ گیا. والانفسی، وہ اللہ آپ کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور آزمائے گا. والثمرات، آپ کے پھلوں میں کمی کر کے وہ رب آپ کو آزمائے گا. کس طرح پھلوں کا باغ پکا ہوا تھا، فصل پکی ہوئی تھی، آندھی آئی، طوفان آیا، سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ رب ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے جو لوگ صبر کرنے والے ہیں. حضرات، سب سے پہلی بات ذہنی طور پر، چاہے کوئی خطباء میں ہو، طلباء میں ہو، علماء میں ہو، فقراء میں ہو، غرباء میں ہو، اسے ذہنی طور پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے کسی وقت بھی آزما سکتا ہے. بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے، جانوں کے نقصان کے ذریعے کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں. حضرات، پہلی بات میں مکمل کر چکا ہوں، آئیے دوسری بات میں بتلاؤں. مت سمجھیے کہ اس دنیا کائنات میں رب العالمین آپ کا امتحان نہیں کرے گا. جو بھی اس دنیا میں آیا، نیکی کے راستے پر نکل پڑا، اس کے راستے میں کانٹے آئیں گے، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، مومن بندے کو رب ضرور آزماتا ہے. مومن پر آزمائش آ سکتی نہیں بلکہ آ کر رہتی ہے. مومن کبھی آزمائش سے بچ نہیں سکتا. آپ پوچھیں گے کس طرح؟ دیکھیے آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے بعد جب حالت برہنہ ہوئی وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. مشکل گھڑی آئی، نوح علیہ السلام، اللہ میرا بیٹا ہے، یا بنی ارکب معنا، بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا. بابا ساوی الی رجل، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، قرآن کہتا ہے، بیٹا تکرار کرتا ہے، باپ اصرار کرتا ہے کہ یہ پہاڑ بڑا مضبوط وسیلہ ہے، ان کے اوپر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. کہا نہیں بیٹا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا. آج کچھ کام آنے والا نہیں ہے، لیکن جب تکرار رب العالمین کے ساتھ شروع کیا تو جواب کیا ملا؟ اگر اب مشرک بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو نبوت چھین لی جائے گی. حضرات، پھر نوح پیغمبر نے ایسی مشکل گھڑی میں کہا تھا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. مومن بندے کی رب آزمائش کرتا ہے. 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کائنات میں آئے، جد الانبیاء بن کے آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن آزمائشوں سے بچ نہیں سکے. آج آپ کے اندر ہے، کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعلان ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. خیر بات دور نکل گئی. حضرات، نیک لوگوں کی رب آزمائش کرتا ہے. نیک لوگ کبھی آزمائش سے بچ سکتے نہیں. آپ دلیل پوچھیں، امام الانبیاء کا گھرانہ ہے، سیدہ
زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ننھا سا بیٹا بیمار پڑ گیا، حالت نزا میں ہے۔ کہا ابو اسامہ دوڑ کے جاؤ میرے بابا کو بلا کے لاؤ۔ سیدنا اسامہ آئے، کہا اللہ کے پیغمبر آپ کی بیٹی سیدہ زینب بلا رہی ہے۔ فرمایا جائیے زینب کو بولیے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی کو کہہ دیجئے جو اللہ نے دیا ہے وہ لینا بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات اسامہ آئے، سیدہ زینب کو بات بتلائی، بے قراری بڑھی۔ سیدہ زینب نے کہا میرے بابا کو پھر بلائیے۔ حضرات ابھی اسی ہفتے کے اندر میں نے مسلم کے اندر یہ روایت پڑھی، میری آنکھیں ایسے پار ہو رہی تھی۔ نبی کا گھرانہ ہے، آج آزمائش سے مومن بندہ نہیں بچ سکتا۔ سیدنا پاک پیغمبر کے پاس ابو اسامہ دوبارہ آئے، ایک وفد آپ کے پاس آیا، سیدنا پاک پیغمبر کو دوبارہ کہا گیا۔ اللہ کے پیغمبر اچانک سے اٹھے، آپ کے ساتھ انصار کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل، دیگر صحابہ سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ حضرات حدیث کے الفاظ ہیں وَيَتَقَاقَا، یا تو اس پیغمبر کے نواسے کی روح پرواز ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہو کے رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں سعد، یہ آنسو دل کی نرمی کا نام ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک گھرانے کبھی آزمائش سے بچ نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کی آزمائش ہے، رب آزماتا ہے۔ خباب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے پیغمبر الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ ہمارے لیے آپ مدد کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا میرے صحابہ آپ سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کو قبروں کے اندر زندہ گڑوں میں دفن کر دیا جاتا۔ آپ سے پہلے جو نیک لوگ تھے کنگھیوں کے ساتھ، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو چھلنی کیا جاتا۔ میرے صحابہ آپ سے پہلے جو نیک لوگ تھے یوتا بالمنشار، آروں کے ساتھ ان کے جسموں کو کاٹا جاتا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، صحابہ تم جلدی چاہتے ہو، سارے معاملے اتنی جلدی تو نہیں نہ ہو جایا کرتے۔ انہوں نے صبر کیا، رب نے مقام دیا۔ حضرات ابھی آغاز ہے، ایک وقت آئے گا جب 6 سال بیت جائیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ استاد کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ آج تو ہم اقلیت کا سانس لیتے ہوئے اساتذہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں نے 6 سال کے اندر اگر کچھ سیکھا ہے تو یہی سیکھا ہے، اپنے اساتذہ کی قدر و منزلت کو پہچان لو، رب کائنات سارے رحمتوں برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ یہ تو تب پتا چلے گا جب آپ کو کوئی مبلغ اسلام کہے گا، یہ تب پتا چلے گا جب کوئی خطیب کہے گا، یہ تب پتا چلے گا جب کوئی استاذ کہے گا۔ آج ہمیں پہچان نہیں ہے۔ حضرات میں بات کر رہا تھا، پہلی بات میں نے آپ احباب کو بتلائی کہ ذہنی طور پر تیار رہا کرو، ہماری آزمائش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ احباب کے سامنے یہ رکھی ہے، اللہ کے بندو مومن بندہ کبھی آزمائش سے بچ نہیں سکتا۔ آئیے میں تیسری بات مختصر کرتا ہوں، اللہ کے بندو جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، پھر گھبرانا نہیں۔ بخار ہو گیا، نزلہ آیا، زکام آیا، پریشانی بڑی سے بڑی آئی، پھر بیماری کو گالی نہیں دینی، بیماری کو برا نہیں کہنا، اس بیماری کے اوپر صبر کرنا
ہے، ایک شخص بیماری کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بخار کو گالیاں دے رہا ہے، امام کائنات نے کہا یہ بخار ایسا ہے کہ یہ گناہوں سے بندے کو یوں پاک صاف کر دیتا ہے جیسے زنگ والے لوہے کو آگ کی بھٹی پاک صاف کر دیتی ہے۔ حضرات آئیے میں چوتھی بات کرنا چاہتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ۔ اللہ کے بندو، چوتھی بات یہ ہے مومن کے شر کے اندر بھی مالک کائنات نے خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے صبر کیجئے، اللہ اس مشکل وقت میں آپ کو بہت بڑا انعام عطا کرے گا۔ آپ دلیل پوچھیں، سنیے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر دنیا چھوڑ کے ابو سلمہ چلا گیا اور ام سلمہ کی راتیں تاریک ہو گئی، دن کے اجالے ختم ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ جیسا مدینے کے اندر نظر نہیں آتا، ابو سلمہ جیسا پیار دینے والا کوئی نہیں۔ حضرات اسی ہفتے کے اندر میں نے بخاری میں یہ روایت پڑھی ہے، جائیے آخری صفحات بخاری کے کھولیے، یہ روایت پڑھیے۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے ابو سلمہ جیسا مدینے میں نظر نہیں آتا۔ امام کائنات نے کہا ام سلمہ پڑھا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا کرے گا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں یہ عمل کرتی تھی، میں دعا پڑھتی تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لیکن میرے اندر سے آواز آتی تھی تو عمل تو کرتی ہے لیکن مدینے کے اندر ابو سلمہ جیسا کوئی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، تھوڑے دن گزرتے ہیں، ام سلمہ فرماتی ہیں امام کائنات کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آ گیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مجھے رب کائنات نے مومنوں کی ماں بنا دیا۔ اللہ مومن کو بہتر عطا کرتا ہے۔ وہ دو باپ بیٹا تھے، سفر کر رہے تھے، گدھے کے اوپر سفر کر رہے تھے، رستے کے اندر گدھا بیمار ہو گیا، پھر گدھا ٹھیک ہوا، باپ بیمار ہو گیا، بیٹے کو غصہ آیا، کہنے لگا کیا بات ہے بابا، کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں کبھی گدھا بیمار ہوتا ہے، پتہ نہیں کب پہنچیں گے منزل پر۔ باپ نے کہا بیٹا مومن کے شر کے اندر بھی مالک کائنات نے خیر اور بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ بیٹا تھوڑا درست دماغ تھا، سفر گزرتا گیا، جہاں جانا تھا نا وہاں پہنچے، 2 دن پہلے اس بستی پر عذاب آیا، ساری بستی برباد ہو گئی۔ پھر باپ کہنے لگا بیٹا دیکھا اللہ نے مومن کے شر کے اندر دیر کے اندر اندھیر نہیں بلکہ خیر رکھی ہوتی ہے۔ حضرات آئیے آخری اور 5ویں بات، میں کچھ احباب کا اصرار تھا کہ پنجابی میں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پڑھیے میرے پیغمبر پر درود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا تے رب دا قرآن اعلان کردہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آئیے حباب زیوکار جڑی میں آخری گل کرنا چاہنا، ازمیشہ رب مومنہ دیاں کر دیا جے، ذہنی طور تے تیار رہا کرو، مصیبتہ آ جان ازمیشہ آ جان تے نانو برا نہیں کہنا، گالا نہیں کرنیاں۔ چوتھی گل مومن دے شر اندر بھی رب نے خیرہ رکھیاں نے۔ آئیے آخری گل میں کراں، جدو مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے پھر میرے ویر صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جڑا بندہ صبر کر دے رب نو بہتر عطا فرما دندے نے۔ تسی دلیل پوچھو گے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی میں مسلم دے اندر اس ہفتے دے اندر ہر واقعہ پڑھیا حدیث پڑھی ہے۔ ابو طلحہ دا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تے حضرت ابو طلحہ نو کتے ضروری کام واسطے جانا پہ گیا، اللہ دا کرنا پیچھے ابو طلحہ دا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تے ام سلیم اپنے گھر والیاں نو کٹھیاں کر لیندیاں نے، فرماندیاں نے کوئی بھی میرے شوہر خامد ابو طلحہ نو میرے بیٹے دی وفات دی خبر نہیں دے گا تے ساریاں نے ام سلیم نال وعدہ کر لیا۔ ابو طلحہ رات نو گھر آئے نے،
تے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پیش کیتا ہے. ابو طلحہ نماز پڑھن گئے نے, جدوں واپس آئے نے تے ام سلیم نے پہلے نالوں زیادہ بناؤ سنگار کیتا ہے. رات ابو طلحہ دے نال اپنے تعلقات قائم کیتے نے. اور میرے ویریو اے گلاں اپنے پلے بن لو. حضرت ابو طلحہ رات دے پچھلے پیر اٹھ کے جدوں نماز تہجد پڑھن لگے, ام سلیم بھی اٹھ پئیاں آگے کہندیاں نے ابو طلحہ ایک گل تے دسو نا. جی ام سلیم کی کہنا چاہندیاں جو ام سلیم فرماندیاں نے کسے قوم دی امانت ساڈے کول ہوئے, کچھ عرصہ گزر جائے وہ واپس لین آن تے واپس کرنی چاہیے کہ نہیں. ابو طلحہ فرماندے نے واپس کر دینی چاہیے. تے ام سلیم فرماندیاں نے جیڑا بیٹا اللہ نے سانو دتا سی وہ واپس لے لیا. جدوں ام سلیم نے اینی گل کیتی نا فغضب, حضرت ابو طلحہ نو غصہ چڑھ گیا. کہندے سویر دا میرا پتر فوت ہویا تو مینوں ہن دسن نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. اور میرے ویریو آخری گلاں تے غور کر لو, توجہ میرے ال کرو, میں گل ختم کرن لگا. ابو طلحہ امام کائنات دے کول گئے, جگاں دے پیر نے ہاتھ چک لے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ ابو طلحہ نو نعم البدل عطا کر دے. وقت گزردا گیا. ابو طلحہ فرماندے نے ایک دن مدینے باہر میری بیوی تے میں نبی پاک دے نال اسی سفر تے چلے گئے. تے سفر تو جدوں واپس آن دا ٹائم ہویا تے میری بیوی نو درد سے شروع ہو جاندی ہے. تے نبی پاک فرماندے نے ابو طلحہ تو ایتھے ہی رک جا تے میں رب کولوں دعا کرنا. اللہ جدوں بھی نبی پاک مدینے باہر نکلدے نے ابو طلحہ نال باہر نکلدا ہے. جدوں نبی پاک داخل ہوندے نے تے ابو طلحہ نال داخل ہوندا ہے. اللہ میری بیوی دیاں ولادت والیاں گھڑیاں ٹال دے. حضرت ابو طلحہ نے دعا کیتی ہے, اللہ نے درد سے نو ختم کر دیتا ہے. خیر گل مختصر, جدوں رات نو گھر پہنچے نے تے اللہ پاک نے ام سلیم نو بیٹا عطا فرما دیتا ہے. حضرت ام سلیم نے اپنا بیٹا چکیا تے صبح دے ٹائم حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالی پکڑایا. فرماندے نے اسامہ اے میرا پتر لے جا تے جا کے نبی پاک دے کولوں گڑتی دعا کے لیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی دا بیٹا حضرت اسامہ نے انج کاکے نو چکیا تے ہاتھ وچ کھجوراں پھڑیاں نے. نبی پاک کسے صحابی دے باغ اندر نے تے نبی پاک نے دوروں ہی ویکھیا تے آپ فرماندے نے لگدا ہے میرے ابو طلحہ نو اللہ نے نعم البدل عطا فرما دیتا ہے. انج نبی پاک نے نا کاکے نو اپنے ہتھاں تے چکیا, نبی پاک نے کھجور نو اپنے منہ چ پایا. واہ سبحان اللہ, میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دا پیار دیکھو بچیاں دے نال. اللہ دے پیغمبر نے کھجور منہ اندر پائی ہے تے کھجور نو آپ نے اچھی طرح چبایا ہے. لعاب لا کے نبی پاک نے کاکے دے منہ وچ پا دتی ہے. او چھوٹا جہا کاکا نا اپنی بلیاں نو ہلاوے تے نالے او کھجور نو چوسے تے کھاوے. نبی پاک فرماندے نے صحابہ دیکھ لو انصار دے بچیاں نو کھجور نال کنا پیار ہے. تے نالی نبی پاک نے فرمایا وسماہ عبداللہ. نبی پاک نے اس بچے دا نام عبداللہ رکھ دیتا. ایک روایت دے اندر آندا ہے عبداللہ جوان ہوئے نے, اللہ پاک نے ابو طلحہ دے بیٹے عبداللہ دی شادی دے بعد عبداللہ نو 9 بیٹے عطا فرما دیتے نے. مزے دی گل پتہ کی ہے وَكُلُّهُمْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ 9 دے 9 پتر قرآن دے قاری اللہ نے بنا دیتے ہیں. ماں ام سلیم نے صبر کیتا ہے, اللہ پاک نے بیٹا عبداللہ عطا کیتا ہے. ماں ام سلیم دا صبر چلدا ہوندا ہے. عبداللہ نے شادی دے بعد اللہ نے 9 بیٹے دیتے نے, 9 دے 9 قرآن دے قاری بن گئے. اللہ دے بندو میں تہاڈے سامنے 5 گلاں بیان کیتیاں نے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت دی معرفت دے بعد عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.